السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ کے فضائل و فوائد۔ تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام علیہم الرضوان نے مختلف عبارتوں سے یعنی مختلف الفاظ سے اعوذ باللہ پڑھی ہے، اور میں نے کل بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے عرض کیا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کو میں نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ انہ ربی، اللہ کی پناہ بے شک وہ میرا رب ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا انی عذت بربی وربکم ان ترجمون۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک میں اس کو یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو مرد کی شکل میں دیکھ کر فرمایا، انی اعوذ بالرحمن، یعنی میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتی ہوں، رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، فرمائیے آپ میں پناہ پکڑتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، ڈوبنے والے یعنی سورج کے رب کی۔ اور فرمایا قل اعوذ برب الناس، فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ اور فرمایا قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، کہیں فرمایا فاستعذ باللہ، کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس وغیرہ۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ پڑھی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اعوذ باللہ پڑھنے والا شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، گویا ایک مضبوط ترین قلعے میں وہ بند ہو جاتا ہے جہاں تک شیطان لعین مردود کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ احادیث شریفہ بھی اس بارے میں بہت وارد ہیں۔ چنانچہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، اتنا زیادہ غصہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں وہ پاور ہے کہ سخت غصے کے عالم میں اگر آدمی اس کو پڑھے تو انشاءاللہ غصہ جاتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ بستان التفاسیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو دن بھر شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ تو آسان عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں، کیونکہ شیطان ہم سے کبھی غافل نہیں، ہم شیطان سے ہمیشہ غافل رہتے ہیں۔ شیطان ہم سے
کبھی بھی غافل نہیں، مطلب موقع میں چوکا لگانے کے چکر میں رہتا ہے، جہاں موقع پایا کہ دھر لیا اس کو، اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا ہوا، تو ایسے اس کو تفکرات میں پھنسا کر دنیا کی لذات میں، اور کبھی جو ہے الگ الگ حربے اپنا کر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ایک دن وہ اپنا ایمان بھی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روزانہ 10 مرتبہ پڑھ لینے سے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا رہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور قلب کے ساتھ، یعنی پورے توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور شیطان کے درمیان 700 پردے حائل فرما دیتا ہے، 700 پردے حائل فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکاۃ شریف میں استعاذہ یعنی اعوذ پڑھنے کا ایک باب ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح و شام یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کلموں کی برکت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ہے نا، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے۔ تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں، من شر کل شیطان وہامہ، ہر شیطان اور سرکش کے شر سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر سے۔ اس سے ایک جہاں اعوذ پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہیں پر ہم کو یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات کو پڑھ کر دم کرنا یہ بدعت شرک نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے وہابیہ ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلمات کے ساتھ دم کرنا یا تعویذ بنا کر گلے میں لگانا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار اللہ تعالیٰ کے مقدس کلمات کو پڑھ کر حضرت امام حسن و حسین پر دم فرمایا کرتے تھے، اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو چاروں قل پڑھ کر ہاتھ پر دم فرمایا کرتے اور پورے بدن پر حضور مل لیا کرتے تھے۔ تو اگر دم کرنا معاذ اللہ شرک ہوتا تو وہابیہ کے قول کے مطابق شرک کا فتویٰ کہاں تک پہنچا؟ اس وہابیہ کو وہابی خبیث کو خبر ہی نہیں کہ شرک کا فتویٰ کہاں تک پہنچے گا۔ وہ تعویذ اور گنڈے حرام فرمائے گئے جن میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ تعویذ گنڈے پلیتے کرتے تھے، وہ جو کاہن وغیرہ ہوتے تھے جادوگروں سے وہ تعویذ لیتے تھے، اس میں کلمات شرکیہ ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات شرکیہ کے بارے میں فرمایا کہ جو ایسی تعویذ گلے میں لٹکائے اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ وہ تعویذ اور گنڈے کے بارے میں،
ورنہ قرآن شریف کی آیتیں لکھ کر گلے میں باندھنا یقیناً باعث شفا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پڑھ کر، کلمات طیبات پڑھ کر دم کرنا، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور سنو، اس سے شاید وہابی کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزندوں یعنی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے، اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ تعویذ کا مطلب یہ ہوا کہ پناہ چاہنا یا پھر گلے میں لٹکانا۔ تو بہرحال تعویذ، تعوذ، یہ سب ہم معنی قریب المعنی ہے، پناہ چاہنا، پناہ پکڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے، اس دعا سے دم کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ ہم نے الحمدللہ کئی ایسے لوگ آئے جن پر بری نظر وغیرہ کے اثرات تھے، ہم نے انہی کلمات کو پڑھ کر دم کیا۔ اللہ رب العزت کے فضل سے اور حضور کے کرم سے اسے شفا ہوئی، اور دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا تھا، حالت تبدیل ہو گئی تھی، کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو ہم نے ان کلمات سے اس پر دم کیا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً شفا بخشی۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ ان کلمات کا کمال ہے، جو اپنا اثر یقیناً دکھاتے ہیں اگر کوئی خلوص کے ساتھ اس کو پڑھ کر دم کرتا ہے۔ مشکات شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ والبخل وضل الدین وغلبۃ الرجال، اور ایک مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم اور حزن، یعنی غم سے، اندوہ سے، پریشانیوں سے، اور عجز مطلب بے کسی سے، کسل یعنی سستی سے، والجبن والبخل اور کنجوسی وغیرہ سے، وغلبۃ الدین اور قرض کے زیادتی سے، وقہر الرجال اور لوگوں کے قہر سے۔ اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ عز وجل دنیاوی رنج و غم اور مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، یعنی اے اللہ تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص سے، جذام سے، یعنی کوڑ کی بیماری سے، کوڑ کے بیماری سے، برص سے، اور جذام اور برص یہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، ایک قسم کی بیماری ہے، اور جنون سے اور بری بیماریوں سے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور برے مرض سے محفوظ رہے گا۔ مشکات شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب اور اس کے عقاب سے، عقاب مطلب ہے اس کی سزا سے، عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے شر سے، اور اس بات سے کہ وہ حاضر ہوں، یعنی رکاوٹ پیدا کریں، وسوسے ڈالیں، یا نیک کاموں میں جو ہیں وہ حائل ہو کر
اس نیک کام سے اس کی ہماری توجہ کو مبذول کر دیں اور برائی کی طرف لگا دیں، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے، یعنی زبانی یاد کرا دیتے تھے، اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈالتے تھے۔ مر گیا وہابی، اس سے تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا۔ اس کی پابندی کرنے والا انشاءاللہ تعالی جنات اور انسان کی شرارت سے اور رب تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو مشکاۃ شریف باب الاستعاذہ کا مطالعہ کریں، وہاں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اس طرح کہ اول اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ۔ مقتدی اعوذ نہ پڑھے گا کیونکہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا۔ اگر منفرد ہوگا، الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑا رہے گا، نہ اعوذ پڑھنا ہے اس کو، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے اسے قرأت ہی نہیں کرنی۔ جب سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے اور یہی حکم ہے۔ اور جو اس سے قدم آگے بڑھائے گا کہ فضیلت زیادہ پاؤں، ثواب زیادہ ملے، تو فضیلت زیادہ نہیں ملے گی بلکہ ٹھگائی زیادہ ہوگی کہ تو نے مقلد ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنے آپ کو کہتا تھا مقلد ہے، اور پھر ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتا تھا، طبیعت کے مطابق چلتا تھا۔ سرکار نے منع فرمایا کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرے۔ امام کے پیچھے قرأت کرنا گویا منہ میں انگارہ رکھنے کے مانند ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے قرأت جائز نہیں ہے، لہذا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا بھی بے معنی ہے، بے محل ہے۔ استاذ کو قرآن سنانے والے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن سیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہے وہ شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، اس کے لیے سنت ہے۔ عید کی نماز میں امام پہلی تکبیر کے بعد فقط سبحانک اللہم پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر قرأت شروع کرے، کیونکہ یہی وقت جو ہے وہ قرأت کا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک تلاوت کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ وہ لوگ اس آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو قرآن پڑھ لے تو اللہ کی پناہ مانگ، اور کہتے ہیں اس آیت میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ لیکن صحیح پہلی بات ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سنت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو وضو کر لو۔ تو ظاہر سی بات ہے نماز کے بعد تو وضو نہیں کرے گا بلکہ نماز سے پہلے وضو کرے گا، ایسے ہی اعوذ باللہ پہلے پڑھے گا۔ اور فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو عورتیں تمہیں بھائیں۔ دیکھو نکاح کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے، لیکن بسا اوقات یہ نکاح سنت ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی وحی میں حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ اس طرح فرمائیے، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے برکت کے واسطے یہ پڑھائی، اور یہ آیت قرآن اقرا سے شروع ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم صدقے ہم سب کو قرآن پاک کے انوار سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور
اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ و معمون رکھے اور ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔